بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں میرے تمام بہن بھائیوں کو جو میرے چینل پہ آتے ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، میرے وظائف سنتے ہیں، اللہ پاک ان کی صحت میں، ان کی مال و دولت میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ آج میں آپ کے لیے خاص عمل لے کے آیا ہوں۔ یہ عمل میرے ان خاص بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ غریب ہیں، جن کے گھر میں تنگ دستی چل رہی ہے، جن کے گھر میں روزگار کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، جو چاہتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی امیر ہو جائیں، ان کے گھر میں مال و دولت آ جائے، اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، تو ان کے لیے ایک خاص عمل لے کے آیا ہوں سورہ کوثر کا۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس کو وظائف کا سلطان بولا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر عطا فرمائی، سورہ کوثر عطا فرمائی۔ سورہ کوثر کے اندر اتنی بڑی تاثیر ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کے پیچھے لگے، اگر آپ کی دشمن کی چالوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کا دشمن ہلاک ہو جائے گا، آپ کے مال و دولت میں برکت آ جائے گی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے بھی یہ عمل کیا ہے، اور جن جن بھائی حضرات کو، بہنوں کو میں نے یہ عمل دیا ہے، اللہ پاک نے ان کو بہت جلد اثر دکھایا، اور ان کے روزگار میں برکت آ گئی، اور ان جن کا روزگار نہیں تھا اللہ نے ان کو روزگار عطا فرمایا۔ جن کے گھر میں تنگ دستی چل رہی تھی اللہ پاک نے ان کی رزق میں وسعت عطا فرمائی۔ جن کو پیسے، مال و دولت کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے غیب کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر میں اتنی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کے طور پہ نوازا تھا اس کو، تو اللہ پاک نے اس سورہ کوثر میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ یہ عمل انتہائی مختصر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ یہ عمل روزانہ صبح بھی کر سکتے ہیں، شام کو بھی کر سکتے ہیں، جب چاہیں، کوئی قید نہیں ہے صبح شام کی، جس وقت چاہیں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ صرف آپ نے یہ کرنا ہے، اس عمل کو تسلسل کے ساتھ کرنا ہے، یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے شروع میں اور آخر میں درود ابراہیمی کا اہتمام کرنا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے جو نماز والا درود ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز عشاء کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ میں وقت کی قید اس لیے نہیں رکھ رہا کہ مصروفیت کی وجہ سے اگر آپ مصروف ہیں تو ایک وقت میں پھر بندہ قید ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر جو بھی ٹائم آپ کو ملے، اگر صبح کا ملے صبح پڑھ سکتے ہیں، شام کا ملے شام پڑھ سکتے ہیں، رات کا ملے رات کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال رات کو اگر پڑھنا چاہیں یا صبح پڑھنا چاہیں، آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی کا اہتمام کر کے آپ سورہ کوثر کو 100 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورت کو جب آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آخر میں پھر 3 دفعہ آپ درود ابراہیمی کا اہتمام کریں گے۔ جب 100 دفعہ پڑھ کے اول و آخر درود ابراہیمی کا 3 دفعہ اہتمام کریں گے، اس کے بعد آپ دعا کریں گے۔ اللہ پاک اس 100 دفعہ سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، آپ کے لیے غیب کے دروازے کھول دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دن دگنی رات چگنی اللہ پاک آپ کو ترقی دے گا، آپ کے روزگار میں، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اللہ پاک آپ کے وظائف میں اثر دکھائے گا۔